बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क में इंतखाबात की तैयारियों को ब्रेक लग गया। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन अरकान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन अरकान को इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। लाहौर हाई कोर्ट ने DROs और ROs की तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में इंतखाबात की तैयारियों को ब्रेक लग गया। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी। इलेक्शन कमीशन अरकान का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन अरकान को KP में इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। तहरीक इंसाफ ने इंतजामिया से इंतखाबात कराने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत से PTI को नोटिफिकेशन मुअत्तली की सूरत में बड़ा रिलीफ मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने DROs और ROs की तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि इंतखाबात में कौम के अरबों रुपए लगते हैं। बड़ी जमातों ने नताइज तस्लीम न किए तो पैसा जाया होगा। लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। इंतखाबात के लिए तैयारियां दोबारा कब शुरू की जाएंगी, इलेक्शन कमीशन फिलहाल इस पर खामोश है। सोच विचार के बाद आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबात मुलतवी कराने का इल्ज़ाम अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करार दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। DROs और ROs का तकर्रुर और तरबियत शुरू की जा चुकी थी। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन को किसी तौर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट जाने से मुताल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन ने निजी चैनल्स पर ज़राए के हवाले से चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन मुबहम खबरें फैलाने कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए जामे मंसूबे पर अमल पैरा है। इंतखाबात के लिए तमाम अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रदम करार देने के केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और PTI वकील बैरिस्टर अली जफर में दिलचस्प मुकालमा हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने तो हमारे ROs मुअत्तल करा दिए। इस पर अली जफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी पता नहीं चला, सरप्राइज मिला। अली जफर ने अदालत के बाहर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू की और कहा कि अदालती हुक्म इम्तना से इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। इंतखाबात मुलतवी होते नजर आए तो हो सकता है हम पटिशन ही वापस ले लें। और नून लीग ने PTI पर इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर की ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। PTI की दरख्वास्तें इलेक्शन से फ़रार की मनसूबाबंदी है। PTI आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI हमेशा की तरह मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ होगी। PTI इंतखाबात से भागना चाहती है। मलिक अहमद खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अदलिया और एग्जीक्यूटिव से ROs ले सकता है। तारीख में दिनों का वक्फा डालने से मसाइल हल होंगे। आज तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बाहर बाजा बजाती है कि जी हमें इंतखाब नहीं मिल रहा, तो जब इंतखाब मिल रहा है तो आप भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है जुडिशरी से लिए अफसरान को, और इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकता है एग्जीक्यूटिव से लिए गए अफसरान को। ये लॉ में मौजूद है, लॉ ऑफ द लैंड ये है, मुल्क का कानून ये है। इलेक्शन का प्रोसेस एक स्टैट्यूट के ताबे है, एक रूल्स के ताबे है। अगर उस तारीख के मुताबिक अगर आप उसमें कुछ दिनों का फ़र्क डालेंगे तो उसके साथ वो पूरा इंतखाबी अमल वो सैबोटेज हो जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत रुकने पर MQM ने तशवीश का इजहार कर दिया। फैसल सब्जवारी कहते हैं, PTI को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। चाहते हैं अगला इलेक्शन 2013 और 2018 की तरह न कहलाए। आम इंतखाबात के लिए MQM की तैयारियां मुकम्मल हैं। और दूसरी जानिब आप इलेक्शन के अमल को रोकने के लिए पिटिशन लेकर जाएं और आपको सरप्राइजिंगली अचानक ही वहां से रिलीफ मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शंस का अमल रेवेन्यू अफसरान हो अगर तो वो शफाफियत के साथ करें, उस पर सवाल ना उठे। ना 2013 की तरह रिटर्निंग अफसरान का इलेक्शन कहलाए, ना 2018 की तरह RTS का इलेक्शन कहलाए। क्योंकि पाकिस्तान
میں پھر اعادہ کر دوں، انتخابات کے لیے تیار ہے، انتخابی مہم چلا رہی ہے بھرپور طریقے سے، اپنی اس انتخابی مہم کو ایک ایک شہر لے کے جا رہی ہے۔ عوام 8 فروری کو اپنے مقدمات اور بریت کا فیصلہ خود سنائیں گے۔ عوام کو کسی کو درخواست نہیں دینی، عوام خود جج ہیں۔ نواز شریف نے قوم کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا، کہا مجھے اقتدار سے ہٹانا ضروری تھا تو عوام کو سزا کیوں دی گئی؟ عوام کو مجھ سے بھی سنگین سزائیں دی گئیں۔ میں 6 سال سوچتا رہا مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے پاکستان کو نقصان کیوں پہنچایا؟ ملک کو دوبارہ دہشت گردی کا گڑھ بنایا، روپیہ مٹی میں ملایا، پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا۔ گھناؤنی سازش کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے۔ آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا، آپ خود عدالت ہیں۔ آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی، آپ خود جج ہیں۔ 8 فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے ایک خوشحال پاکستان کی۔ اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا۔ پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی؟ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید، مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئی۔ میں مسلسل 6 سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا، پاکستان کو پھر کیوں دہشت گردی کا گڑھ بنا دیا گیا، جہاں سے دہشت گردی کو ہم نے کچل دیا تھا۔ پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی؟ اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا؟ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل، فریقین کے نام شامل کر کے متفرق درخواست جمع کرا دی۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید کو فریق بنانے کی درخواست۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا تھا جن پر الزامات لگا رہے ہیں انہیں فریق بنانا ضروری ہے، جو فریق نہیں وہ اپنا موقف کیسے دے گا؟ الزام ایک فرد پر ہے تو اسے فریق بنائیں، اب تو آپ کے پاس موقع بھی ہے۔ وکیل حامد خان نے کہا کہ ہم فیض حمید کو فریق بنانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے فیض حمید سمیت دیگر کو فریق بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت دی تھی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بن چکا ہے، ملک میں جمہوریت آ رہی ہے تو عدلیہ بھی آ رہی ہے۔ تباہی یہ ہے کہ ہم شخصیات کو برا نہیں کہتے، اداروں کو برا کہتے ہیں۔ اداروں میں برے اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کیس کی سماعت کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح ہے، کیونکہ آپ پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں۔ جی بنانے کو ہم تیار نہیں، یا ہم پہ احسان نہ کیجئے، آپ کا کیس چلے گا نہیں آگے۔ ہم نے سوال کیا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے ان کو پارٹی بنانا، یا آپ نے وہاں کوشش کی اور جوڈیشل کے سامنے آپ نے کوشش کی اس کو پارٹی بنانے کے لیے، تو بات بنتی ہے۔ جس شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس کو سنے بغیر ہم آپ کو؟ دیکھیے آپ سن لیجئے، ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا۔ اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں، اداروں میں اچھی شخصیات ہوتے ہیں، وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں، برا نہ مانیے، برے بھی ہوتے ہیں، ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے۔ یہاں تو ان کو پارٹی بنائے نا، کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا، یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا، ہمیں کیسے پتا؟ اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا، وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے صوبے میں کم سے کم اجرت یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے کم سے کم اجرت ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی، کہا کہ صنعتیں اور ادارے کم سے کم اجرت کی ادائیگی کی ذمہ داری پوری کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ محنت کش کا حق دلوانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل نہ ہونا انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجرت کی ادائیگیوں پر تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے صوبے کے لیے گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا اور منصوبے کے لیے جامع پلان طلب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مستقبل میں متبادل توانائی کے طور پر ہائیڈروجن کا استعمال ناگزیر قرار دیا، کہا کہ گرین ہائیڈروجن ماحول دوست اور بہترین متبادل توانائی ہے۔ سیکرٹری توانائی نے گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں گرے، بلو اور گرین ہائیڈروجن انرجی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
بتایا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی پانی کو الیکٹرولائز کر کے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ کرتی ہے۔ پنجاب میں گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ سے 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی بچت ہوگی۔ 10,000 تک افراد کو روزگار بھی ملے گا۔ پنجاب میں پہلے گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ کے لیے زمین اور پانی کی سپلائی دی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور دیگر ممالک میں گرین ہائیڈروجن کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ بھارت میں بس اور ٹرین، جبکہ کوریا میں ہائیڈروجن انرجی پر بحری جہاز چلائے جا رہے ہیں۔ نون لیگ کے کچھ دوست کہہ رہے ہیں انتخابات 2 ہفتے تاخیر سے ہوں گے۔ انتخابات ملتوی ہونے کا بہانہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ فیصل کریم کنڈی کا انتخابات 8 فروری کو ہی کرانے پر زور، کہا نوجوان سلیکشن اور لاڈلے پن کو قبول نہیں کریں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس جماعت کو جو ہے وہ ووٹ کرتی ہے، کس جماعت کو وہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور ہمیں پوری تیاری میں 8 فروری کے الیکشن میں آپ الیکشن کرا لیں گے، لیکن وہ حکومت اگر خدا نخواستہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ حکومت یا وہ پارلیمنٹ عوام تسلیم نہیں کرے گی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے فلپائن کی سفیر ماریا اگنس ایم سرونٹس نے ملاقات کی۔ ملاقات میں نرسنگ اور فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اور فلپائن پولیس کے درمیان پیشہ ورانہ مہارتوں کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ اصولی فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب اور فلپائن کے درمیان نرسنگ ٹریننگ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ فلپائن پنجاب سے 1000 طالبات کو نرسنگ کی تربیت دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں لبرٹی پولیس خدمت مرکز کا دورہ، دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے مدت 2 ہفتے کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ لائسنس کی تجدید کے لیے تاخیر کی شکایات پر ازالے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ شہری ویب سائٹ کے ذریعے لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ بھارت کا طاقت کے زور پر کشمیریوں کو زیر کرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، لا تعلق نہیں رہا جا سکتا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ بھارتی سپریم کورٹ کا کشمیر پر فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا، کہا کٹ پتلی عدالتوں کے فیصلے زمینی حقائق نہیں بدل سکتے۔ نگران وزیر اعظم نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ Today I stand before you to reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the Kashmiri people at this critical moment in the history of their struggle against foreign subjugation. The Supreme Court of India validated the Indian government's illegal and unilateral measures of 5th August 2019. This unjust verdict was delivered by the apex court of the world's so-called largest democracy. Title of the world's largest democracy is a misnomer. جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا۔ Today I stand before you